19ویں صدی کے آخر میں برصغیر میں سیاسی سماجی اور معاشی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی تھیں۔ برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ رہ رہے تھے، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق واضح تھا۔ ہندو زیادہ تعلیم یافتہ اور اقتصادی طور پر مستحکم تھے، جبکہ مسلمان تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت بنگال برصغیر کا سب سے بڑا اور اہم صوبہ تھا، جہاں ہندو اور مسلمان دونوں بڑی تعداد میں آباد تھے۔ کلکتہ برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت تھا اور بنگال کے تجارتی و سیاسی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ برطانوی حکومت کے مطابق بنگال کی اتنی بڑی آبادی کو ایک ہی گورنر کے تحت سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے یہ دلیل دی کہ صوبے کا رقبہ وسیع اور آبادی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تاہم، حقیقت میں اس تقسیم کے پیچھے سیاسی مقاصد بھی تھے۔ انگریزوں کو خدشہ تھا کہ اگر ہندو اور مسلمان متحد رہے تو وہ برطانوی راج کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی مشہور پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو ڈیوائڈ اینڈ رول کو اپنایا۔ 1905 میں برطانوی وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کے تحت بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مشرقی بنگال اور آسام جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور دارالحکومت ڈھاکہ بنایا گیا، مغربی بنگال جس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور دارالحکومت کلکتہ برقرار رکھا گیا۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کو اپنے لیے خوش آئند سمجھا، کیونکہ انہیں ایک الگ شناخت اور ترقی کے مواقع ملنے کی امید تھی، جبکہ ہندوؤں نے اسے اپنی سیاسی اور اقتصادی طاقت کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ ہندو رہنماؤں نے اس کے خلاف زبردست احتجاج شروع کر دیا، جو بعد میں سودیشی تحریک سوادیشی موومنٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ ہندو تاجروں اور سیاستدانوں نے برطانوی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جلسے جلوس نکالے اور انگریزوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ یہ فیصلہ برصغیر کی سیاست میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ ہندو اور مسلمان جو پہلے ایک ساتھ آزادی کی جدوجہد میں شریک ہو رہے تھے، اب تقسیم ہونے لگے۔ یہی تقسیم آگے چل کر ہندوستان کی مکمل آزادی اور پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔